بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دوستو، پاکستان میں زیادہ تر جو کیس ہے وہ زمین کے حوالے سے ہے۔ زمین پر جو ہے تنازع ہوتا ہے تو بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بہن اور بھائی کی لڑائی چلتی رہتی ہے، یا پھر انسان کی اپنی برادری کے ساتھ لڑائی چلتی رہتی ہے، مشترکہ کھاتے ہوتے ہیں، وہاں پر مسائل ہوتے ہیں، اور اکثر زمین کے تنازعوں میں خون ریزی بھی ہوتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، آپس میں بول چال ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں جو بنیادی وجہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس کا کوئی حل نکالے، اور اس کے لیے ایک آج آئیڈیا دینے لگا ہوں۔ اگر میری یہ بات پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں۔ میرے خیال سے اگر حکومت سنجیدگی سے اس مشورے پر غور کرے اور اس پر عمل درآمد کروائے تو ہمارے ملک میں جو آدھی لڑائیاں ہیں وہ صرف اس فارمولے پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو فارمولہ یہ ہے کہ ضلعی لیول پر اور تحصیل لیول پر جو ہے وہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہو تو اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، جو تمام چیزوں کی جو ہے وہ جتنی بھی زمینیں ہیں ان کی صحیح ویلیو لگائے، اور ویلیو لگانے کے بعد جو ہے اس کی اولاد میں برابر تقسیم کر دے۔ اور یہاں پر یہ بھی گزارش کرتا جاؤں کہ اگر تو جو تمام مرحوم کے متوفی کے جو ہے وہ ورثاء ہیں وہ خود ہی اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے آپس میں معاملات طے کر لے، تقسیم کر لے تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ان میں لڑائی کا اندیشہ ہے یا لڑائی کا اندیشہ نہیں بھی ہے، انہوں نے آپس میں چیزیں مل بانٹ لی ہیں، تو اس کے باوجود بھی جو ہے ان سے ایسا ایک بیان حلفی لیا جائے حکومت کی کمیٹی لے کہ اب چونکہ آپ نے آپس میں تقسیم کر لی ہے تو اب کوئی بھی جو ہے اپنے کسی دوسرے بھائی پر یا بہن پر جو ہے کیس نہیں کر سکتا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان جذبات میں جو ہے مثال کے طور پر والد فوت ہوا ہے تو بہنیں جو ہے وہ جذباتی طور پر بھائیوں کو کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ جو ہے آپ کو دیا، ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گی۔ تو بعد میں جب ان کو شوہر مجبور کرتا ہے یا بیٹے مجبور کرتے ہیں تو وہ کورٹ کے ذریعے جو ہے پھر اپنے بھائیوں سے اپنی جائیداد لیتی ہیں۔ اس سے جو ہے انہوں میں تنازعات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور معاملات جو ہے یہ نسل در نسل چلتے رہتے ہیں۔ اب یا تو بہن کو چاہیے کہ ایسا بولے ہی نہ، اور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ بہنوں کا حق جو ہے وہ انہیں دے دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے ایک کمیٹی بنائی ہو کہ جیسے ہی جو کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جائے تو فوری طور پر اس کی جو تمام جائیداد ہے اس کو برابر جو ہے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، بیوی کا بنتا ہے اور بیٹیوں کا بنتا ہے، بیٹوں کا بنتا ہے، ان کو برابر تقسیم کر کے اپنی ذمہ داری میں ان سے سب کو جو ہے ان سے ایک بیان حلفی لے لے تاکہ بعد میں کوئی بھی کسی پر جو ہے وہ کیس نہ کر سکے، اور ہر چیز کی جو ہے ویلیو صحیح لگائی جائے، اور اس کے لیے جو ہے حکومتی سطح پر ایک ٹائم رکھ دیا جائے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ جی مجھے جو یہ ایکڑ ایک ملا ہے اس کی مثال کے طور پر ویلیو جو ہے 50 لاکھ ہے اور مجھے اس کی ویلیو جو ہے وہ 70 لاکھ لگا کر یہ قلعہ یا ایکڑ جو ہے وہ میرے حصے میں ڈالا جا رہا ہے، کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، تو اعتراض کا ایک ٹائم رکھ دیا جائے، اور وہ اعتراض کا کیس جو ہے اس کی بھی ایک محدود سی ٹائمنگ ہو جس میں سن کر جو ہے جج جو ہے وہ اس کو نپٹا دے۔ تو اگر اس طریقے سے کمیٹیاں بنائی جائیں اور متوفی کے جو ورثاء ہیں ان میں فوری طور پر جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے، اور بعد میں جو ہے یہ مسائل ہی پیدا نہ ہو کہ یہ جو بیٹی کو حصہ نہیں ملا یا بیٹی جو ہے اس کو کم قیمت والی جگہ ملی ہے یا دو بھائیوں میں صحیح تقسیم نہیں ہوئی، تو یہ قتل و غارت، یہ لڑائیاں، یہ نسل در نسل جو عداوتیں ہیں
یہ اس طریقے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک واحد ذریعہ ہے، اگر حکومت اس پر عمل کرے تو ہمارے ملک کے 50% جو کیس ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف اس ایک بات پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور اس چیز کو جو ہے ویلیو لگانے کے لیے محکمہ ریونیو کا سے ہی آپ کام لے سکتے ہیں، متعلقہ ایسی سے کام لے سکتے ہیں، متعلقہ تحصیلدار سے کام لے سکتے ہیں، متعلقہ پٹواری سے کام لے سکتے ہیں، تو ایسے ہی خاندان کے کسی بڑے فرد سے کام لے سکتے ہیں۔ حکومت جس سے چاہے یہ کام لے اور اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے، انشاءاللہ تعالی جو ہے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اگر حکومت جو ہے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہو۔ لیکن اگر حکومت مسائل حل نہیں کرنا چاہتی اور چاہتی ہے ایسے ہی قتل و غارت ہوتی رہے، خون ریزی ہوتی رہے، ملک میں فساد برپا رہے اور عدالتوں میں رش لگا رہے اور یہ کیس سال ہر سال چلتے رہے، تو پھر جو ہے اس ملک کے نظام کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو فتنہ و فساد سے، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے سسٹم میں جو ہے وہ بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے تمام جو ملکی مسائل ہیں وہ بنیاد ان کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی ہو، اور ایک منظم نظام ہو جس میں امن ہی امن ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو فوری جو ہے حل کیا جائے۔